السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اس چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں مضمون۔ ہمارے سامنے مضمون ہے عالمی حدت گلوبل وارمنگ، اور یہ کلاس 10 درخشہ دوم کا چھٹا چیپٹر ہے، چھٹا سبق ہے۔ ہم لوگوں نے 5 سبق پڑھ لیا ہے، 4 افسانہ پڑھے ہیں اور ایک حمد پڑھے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مضمون ہے تو مضمون کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، مضمون کیا ہوتا ہے۔ جی، یہ مضمون ہیڈنگ لگا ہوا ہے اور مضمون کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مضمون کیا ہوتا ہے سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے افسانہ کی بحث چل رہی تھی اور اس میں ہم لوگ پڑھ لیے تھے افسانہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب مضمون پڑھیں گے۔ یہ ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ آج کل تو پرائمری اسکول کے بچوں کو بھی مضمون نویسی کی تدریس دی جاتی ہے۔ مضمون نگاری میں کافی وسعت اور تنوع ہے۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، سائنسی مضامین، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ۔ مضمون نگاری میں کافی آزادی اور کشادگی ہے۔ ہم ایک جاندار اور معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسکول کے مضامین میں عنوان کی تشریح، اس کی صفات اور عیوب پیش کیے جاتے ہیں۔ معیاری مضامین میں علمیت اور جامعیت بھی ہوتی ہے اور قلمکار کے قلم و ذہن کی جولانیت بھی۔ ہر دور میں مضمون نویسی اردو کی نثری صنف کی ایک اہم صنف بنی رہی اور ہنوز یہ مقام مضمون نویسی کو حاصل ہے۔ آج پرائمری درجات اور ملک کے مقابلہ جاتی امتحانات کے نصابوں میں بھی یہ شامل ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا اور سلسلہ ہنوز قائم ہے۔ ہمارے مشہور و معروف مضمون نگاروں میں سر سید احمد خاں، محسن الملک، محمد حسین آزاد، حالی، ذکاء اللہ، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی وغیرہ نے تو اس صنف کو کافی جلا بخشی ہے۔ ہم پڑھ لیے ہیں۔ ہمارے مختصر یہ ذہن میں رکھیے کہ مضمون ایک نثری صنف ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون نثری صنف ہے، افسانے بھی نثری صنف ہے۔ نثری صنف کسے کہتے ہیں؟ جس میں قافیہ ردیف نہیں ہوتی ہو، جس کا انداز یہ لکھنے کا اس طرح کا ہو۔ اور آپ جو شعر و شاعری پڑھیں گے تو وہ نثری میں نہیں آئے گا، وہ نظم میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مضمون میں کافی وسعت ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز پر آپ مضمون لکھ سکتے ہیں، کسی شخصیت پر لکھ سکتے ہیں، اسکول پر لکھ لیں، کسی کھیل پر لکھ لیں، کسی بھی چیز پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں ہم لوگ گلوبل وارمنگ ایک مضمون ہے یہ۔ جی، یہ مضمون ہے، اس کا ہیڈنگ بھی ہے عالمی حدت گلوبل وارمنگ۔ اس میں ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوتا ہے گلوبل وارمنگ اور عالمی حدت۔ ہم لوگوں نے جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے۔ یہ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانوروں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو یہ بہت ہی گرم ہے یا بہت ٹھنڈا۔ ہمارے زمین کا درجہ حرارت ٹیمپریچر بہت موزوں ہے اور معتدل ہے، اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، جانور، انسان پائے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماہرین ماحولیات نے تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ جی، یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سیارہ ہے، جیسے چاند ایک سیارہ ہوا، ستارہ ایک سیارہ ہوا، سورج بھی ایک سیارہ ہے، زمین، تو سارے سیاروں میں سب سے بہتر اور سب سے موزوں اور سب سے بہترین جگہ ہے یہ زمین، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، جہاں منش کے لیے ہر چیز صحیح ہے۔ اور دیگر اور سیاروں کا مقابلہ کریں تو اس میں کسی میں گرمی زیادہ ہے، کسی میں ٹھنڈک زیادہ ہے، اس لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس میں بتایا یہ بھی گیا ہے کہ ٹمپریچر کے بارے میں، ٹمپریچر آدمی اگر معتدل رکھے، اس کے لیے انتظام کرے کہ معتدل رہے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں پچھلے 10 برسوں سے اس کا بہت ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ اور چیلنج بن گیا ہے۔
دنیا کے سارے سائنسداں اس مسئلے پر بہت فکر مند ہیں۔ امریکہ، جرمنی، اقوام متحدہ، UNO میں اسی مسئلہ پر سائنسدانوں کے درمیان کافی تبادلہ خیال ہوئے، یعنی بہت بات چیت چل رہی ہے، مشورے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اس کے حل کے لیے۔ اس سے مدافعت کے لیے کئی اہم اقدام اور ان ممالک میں لیے جا رہے ہیں جن ممالک کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان ممالک میں اس سلسلے میں اس کے حل نکالنے کے لیے جو تجاویز ہو اس تجاویز کو کھوجا جا رہا ہے۔ تم سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہماری دنیا کا درجہ حرارت کیوں بڑھ رہا ہے، یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ خود ہی ہم انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہیں، ہم انسان کے کچھ کرتوت ہیں، جن کو سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات، ایفیکٹ آف گرین ہاؤس گیس کہتے ہیں۔ کل کارخانوں، اس کی وجہ سے بھی حرارت بڑھتی ہے، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے گیسیں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آب و خلا یعنی دھواں، آگ جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ، CO2، میتھن، CH4، نائٹرس آکسائڈ، NO2، اوزون وغیرہ۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے کے مقابلے میں 31% اور میتھن 149% زیادہ پیدا ہونے لگے ہیں۔ میتھن گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہیں، یعنی کہ ہمارے زمین پر جب یہ کیا کہتے ہیں دھان کے کھیتوں سے جب گیس نکلتے ہیں تو جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ انہیں زیادہ جذب کر لیتی ہے، اس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ گیس کہاں زمین کھینچ لیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہمارے زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 0.750 سیلسیس بڑھ گیا ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ 21ویں صدی میں 10 سیلسیس سے 60 سیلسیس تک کافی کا اضافہ ہو جائے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندری برف کے بڑے بڑے تودے تیزی سے پگھلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین ماحولیات سائنسداں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جزیروں کے ہمیشہ کے لیے سمندر میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گرمی بڑھے گی، ٹمپریچر بڑھے گا تو جو جزیرہ ہے یعنی جو سمندر کے قریب علاقہ ہے، جو برفیلا جگہ ہے، تو برف پگھلیں گے تو وہ جگہ ڈوب جائیں گے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کا کچھ حصہ، ہمارے دیش بھارت کے کچھ دکنی ساحلی علاقے مالدیپ وغیرہ بھی ڈوب سکتے ہیں۔ تمازت ارضی یعنی زمین کی حرارت، ٹمپریچر۔ تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ موسموں کے معینہ مدت میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے۔ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے۔ بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس بیکٹیریا اور جراثیم وائرس زیادہ پنپنے لگے ہیں، جن سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ طوفان، سیلاب، قحط کی کثرت۔ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے طور پر اس مہلک وبا سے بچنے کی ترکیبیں اور اقدام کرنے ہوں گے۔ ہمیں اب اس خطرناک مسئلہ کا مقابلہ کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ ہم جس قدر ممکن ہو اس سے بچنے کے لیے ترکیب کریں اور حکومت کے ذریعے اس کے لیے جو ہدایات دیے جائیں ان پر عمل کیا جائے۔ حکومت کے منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنے ہوں گے۔ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہوگا۔ پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے پھولنے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانے کی تحریک چلائی جائے۔
گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تجویز دیا جا رہا ہے۔ لکڑیوں اور کوئلہ کو کم سے کم جلایا جائے۔ ہم لوگوں کو فطرت نیچرل کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2007 میں کیٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے اور حلف لیا گیا کہ ہر ملک میں اس دستاویز کی ہدایات کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کریں گے۔ اس تمازت ارضی کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کے سابق نائب صدر ال گورے نے پورے ملک میں گھوم گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب تصنیف کی جس میں لوگوں کو اس کے خطرات، اثرات اور دفاع کے تراکیب سے روشناس کیا، یعنی کہ اس سے بچنے کے لیے جو راستہ ہو سکے اس راستہ کو بتلایا۔ 27 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 تک 5 دنوں کا بال وگیان کانگریس، چائلڈ سائنس کانگریس، ٹھیک ہے، ناگالینڈ کے شہر دیماپور میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق صدر ہند اور عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں جناب APJ عبد الکلام تھے۔ اس 5 روز کانگریس کے 2 ہی موضوعات تھے، پولوشن اور گلوبل وارمنگ، ٹھیک ہے، پولوشن اور گلوبل وارمنگ۔ اس کانگریس میں ملک کے 32 صوبوں اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوط سے چن کر 556 طلباء و طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا۔ پورے ملک میں 165 اساتذہ نے بھی اس کانگریس میں حصہ لیا۔ بچوں، دیکھو ہمارے ملک کی حکومت گلوبل وارمنگ سے بچنے اور نپٹنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور حکومت یہ کام آج کی طلباء و طالبات میں بیداری لا کر کرا رہی ہے۔ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے بالغ طلباء اور طالبات پر ہی ملک کی ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ملک کے جو ساری ذمہ داری ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ نوجوان پر ہوگی۔ ان کے ذریعے انقلابی صورت میں اس خطرہ سے بچنے کی تراکیب کرنے ہوں گے۔ مذکورہ بالا کانگریس میں مہمان خصوصی جناب APJ عبد الکلام نے اس سنگین مسائل کو دور کرنے، حل کرنے اور بچنے کی ذمہ داری مکمل طور پر آج کے طلباء و طالبات پر دی۔ گلوبل وارمنگ کے سنگین مسائل پر بولتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ اس سے نپٹنے کا اکسیر نسخہ یا جادوئی منتر یہ ہے کہ 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگا دیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس جو پروگرام ہوا تھا اس میں APJ عبد الکلام نے یہ سجھاؤ دیا کہ جو اسٹوڈنٹ 10 سے 17 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 20 لاکھ بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک بچہ 5 پودے لگائیں۔ اس طرح سے جو پودے لگائیں گے 20 لاکھ بچے، تو ہم جس گلوبل وارمنگ کے خطرات سے ہم لوگ کو ڈر ہے وہ دور ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ جتنے پودے لگائیں گے اس سے ہم لوگ بچیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا ماحول اچھا ہوگا۔ یہ انہوں نے سجھاؤ دیا تھا۔ جی، یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا اور یہ چیپٹر ہمارا سائنس سے جڑا ہوا تھا اور یہ بہت اہم سبق ہے، اس میں سے ضرور کوشچن آتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے گلوبل وارمنگ، ٹمپریچر، تمازت ارضی یعنی زمین کا ٹمپریچر، حرارت، گرمی، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو آپ بہت اہم سمجھیں۔ یہ مضمون بہت اہم ہے اور اس سے ہر سال سوال دیکھنے کو ملا ہے، اس لیے اس کو سمجھیے اور اچھی طرح سے پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اگلے ویڈیو میں، اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں اس کے کوشچن آنسر کے ساتھ۔ یہاں پر ہمارے سامنے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے کوشچن ہے، اس کے حل کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔